ایک ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ مرحوم کے مالوں میں لوگ جو ہے مرحوم کے مال سے دیگیں چڑھاتے ہیں، ایصال ثواب کراتے ہیں، مرحوم کے مال میں سے صدقہ کرتے ہیں کہ مرحوم کا مال ہے، مرحوم کے کام آ جائے۔ تو بعض لوگ اس کو منع کرتے ہیں کہ بھائی اب مرحوم کے مال سے ایصال ثواب صدقہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے، جب بھی کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال ہو جانے کے بعد شریعت میں حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے مال سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، یعنی مرحوم کا مال اس کے کفن دفن قبر وغیرہ کی تیاری وغیرہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مرحوم کے مال کا جو مصرف ہے، یعنی مرحوم کے مال کو کہاں خرچ کیا جائے، اس میں نمبر 2 پہ مرحوم کے قرضے اس سے ادا کرنے چاہیے۔ مرحوم اگر مقروض انتقال کر گیا ہے تو جن کے قرضے تھے، جن کا ثبوت ہو، جن کا پتہ ہو کہ فلانے کا قرضہ رہ گیا ہے مرحوم کے ذمے، تو مرحوم کے مال کو مرحوم کے قرضوں کی ادائیگی میں لگانا چاہیے۔ اس کے بعد پھر نمبر 3 پہ یہ حکم ہے کہ مرحوم نے اگر کوئی وصیت کی ہے، جائز وصیت، یہ جائز کی قید اس لیے لگائی جا رہی ہے کہ بعض دفعہ وصیت ناجائز ہوتی ہے۔ مثلا وصیت میں اپنے بیٹے ہی کے لیے جو وراثت کا حصہ ملنے والا تھا اس سے زیادہ کی وصیت کر جائے کسی اور وارث کے لیے، تو وہ جائز نہیں ہے۔ یا مثلا وصیت جو کی اس نے تو 1/3 سے زیادہ کی کر دی، 1/3 سے زیادہ، ثلث مال سے زیادہ کی کہ میرا سارا مال فلانے ادارے میں دے دیا جائے، میرا سارا مال یتیم خانے میں دے دیا جائے، تو یہ بھی ناجائز وصیت ہے۔ وصیت کا جائز وصیت یہ ہے کہ اپنے مال میں سے 1/3 حصہ اس کو کسی کار خیر میں وارثوں کو دینے کے علاوہ، وارثوں کے علاوہ کسی اور کو دینے کے لیے وصیت کی جائے، یا کسی اور جائز کام میں خرچ کرنے کی وصیت کی جائے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے جو ہے ثواب کے لیے کہ ہمارے اس مال 1/3 مال سے یہ صدقہ کر دینا، یا یہ ثواب کر دینا، یا غریبوں کو کھلا دینا، اس حد تک جو ہے وصیت پورا کرنا 1/3 تک جائز ہوتا ہے۔ تو اگر مرحوم نے کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کو مرحوم کے مال سے پورا کیا جائے گا یہ۔ اور اس کے بعد پھر جو مال اگر مرحوم کا ہے تو اس مرحوم کے مال کو وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ وارثوں میں اس کی اولادیں ہیں، لڑکیاں ہیں، یا اگر اولاد نہیں ہے، غیر شادی شدہ ہے تو بھائی بہن ہیں، اسی طریقے سے والدین ہیں، تو مرحوم کے جو وارثین ہیں ان میں یہ مال خرچ کیا جائے گا۔ یہ ترتیب ہے مرحوم کے مال کے مصرف کی۔ مرحوم کے انتقال ہو، کسی کے بھی انتقال ہو جانے کے بعد سب سے پہلے کفن دفن میں اس کا مال خرچ کرنا، نمبر 2 پہ اس کے قرضے اگر ہیں تو اس کی ادائیگی کرنا، اور پھر اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو 1/3 کی حد تک اس کی وصیت پر عمل کرنا، اور پھر جو ہے وارثوں میں تقسیم کرنا۔ یہ جو طریقہ چل پڑا ہے کہ مرحوم کے مال سے مرحوم پر صدقہ کر دیا جاتا ہے، مرحوم کے مال سے ایصال ثواب کے لیے دیگیں چڑھتی ہیں، تیجا بھی ہو رہا ہے، 40واں ہو رہا ہے، یہ ایک دم ناجائز ہے، اور مرحوم وارثوں کی حق تلفی ہے۔ وارثوں کی حق تلفی کیونکہ اس میں قرضے کی ادائیگی اور وصیت، اگر قرضے کی ادائیگی یہ تو ایک شریعت کا حکم ہے، وہ تو پہلے کرنا ہی ہے، وصیت بھی پر عمل کرنا، لیکن اگر وصیت مرحوم نے نہیں کی ہے اور جو ہے وارثوں بالغ سب وارث ہوں، وہ اپنی اجازت سے نہیں کر رہے ہوں، ایک تو یہ ہے کہ سارے وارث کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں وراثت نہیں لینا ہے، اور سارے وارث بالغ ہیں اور ان سب سے پوچھ لیا جائے صراحتاً، اور وہ کہہ دیں کہ نہیں ہم وراثت سے پہلے ہمارے اس مال کو جو ہے مرحوم کے ایصال ثواب میں اس طرح خرچ کرو کہ جو ہے غریبوں کو کھانا کھلا دو، تو ایک اجازت کی وجہ سے اس کی اجازت ہو سکتی ہے، یعنی گنجائش ہو سکتی ہے، ورنہ اصل تو وارثوں کا پھر وہ حق ہوگا۔ اب وارثوں کو نہ پہنچا کر کے اب مرحوم کے ایصال ثواب میں جو ہے مرحوم کے مال کو کھانا کھلانا مرحوم کے مال سے، یہ ہرگز درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مرحوم کا مال نہیں رہا، وہ وارثوں کا مال ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ تم کو اپنے مال سے زیادہ وارثوں کے مال سے کس کو زیادہ محبت ہے؟ تم کو اپنے مال سے زیادہ وارثوں کے مال سے جو ہے کس کو زیادہ محبت ہے؟
تو صحابہ نے کہا کہ ہر ایک کو اپنے مال سے زیادہ محبت ہے، وارثوں کے مال سے کیوں محبت ہوگی؟ فرمایا معلوم بھی ہے اپنا مال کون ہے، اپنا مال تو وہی ہے جو استعمال کر لیا، کھا لیا اور خرچ کر دیا، پہن لیا پرانا کر دیا، یا یہ کہ جو صدقہ کر دیا زندگی میں، تو وہ اپنا مال ہو گیا۔ جب تم چھوڑ کے چلے گئے تو وہ تمہارا مال نہیں ہے، وہ تو وارثوں کا مال ہے۔ تو ہر ایک جو ہے اپنے مال کے بجائے وارثوں کے مال سے گویا زیادہ محبت کر رہا ہے، کیونکہ وہ وارثوں کا مال ہے۔ جب وہ وارثوں کا مال ہے تو ہمیں حق نہیں ہے کہ وارثوں کے مال کو وارثوں کو نہ دے کر کے ہم مرحوم کے ایصال ثواب میں لگا دیں۔ تو اب صحیح طریقہ یہ ہوگا کہ ہم شریعت کے مطابق ہم پہلے وارثوں کو دے دیں، پھر جو وارث چاہے اور جتنا چاہے جب چاہے وہ اپنے مرحوم کو فائدہ پہنچا دے اور ایصال ثواب کر دے۔ اور یہ جو کھانا کھلانے وغیرہ کی رسم ہے، اولاً تو تیجا چالیسواں وغیرہ یہ سب تو غیروں سے آئی بھی رسمیں ہیں، اصل تو ایصال ثواب کے جو ہے وہ بھی ایک طریقہ ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلا دیا جائے، لیکن یہ کہاں ہوتا ہے؟ ہوتا تو یہ ہے کہ جو ہے برادری کے لوگوں کو اور خاندان کے لوگوں کو، محلے کے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے تیسرے دن، 10ویں دن یا 20ویں دن یا 40ویں دن، اور دیگیں چڑھتی ہیں اور برادری کے لوگ کھاتے ہیں، مالدار بھی کھا رہے ہیں، رشتہ دار بھی کھا رہے ہیں۔ یہ تو جو ہے غریبوں کو کھلانا نہیں ہوتا، بلکہ ایک رسم کی ادائیگی ہوتی ہے، وہ بھی مرحوم کے مال سے کرنا ہے۔ تو یہ کریلا اور نیم چڑھا یہ تو کئی گناہ کے مجموعہ ہو گیا، اس میں ریا نمود بھی ہے اور غریبوں کو کھلانا بھی نہیں پایا گیا۔ ایصال ثواب اس میں کہاں سے ہوگا؟ اس میں تو شریعت کا حکم ٹوٹ رہا ہے، وارثوں کی حق تلفی ہو رہی ہے، وارث راضی ہی نہیں ہے، اور جو ہے وارثوں کا مال اگر وارثوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے تب دیکھیں کہ وارث کتنا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی وارث کرے کوئی نہ کرے، تو اس لیے وارثوں میں پہلے تقسیم کر دیا جائے، جو وارث چاہے وہ اپنی سعادت سمجھ کر کے مرحوم کو اس کا فائدہ پہنچا دے، ایصال ثواب کرے، صدقہ جاریہ کرے اس کے نام سے، یا کچھ اور جو ہے ثواب کی ذرائع اختیار کر کے مرحوم کو اس کا ثواب پہنچائے، تو یہ طریقہ بہتر ہوگا۔ بہرحال یہ جو طریقہ رائج ہے کہ مرحوم کے انتقال کے بعد مرحوم کے مال کو جو ہے ایصال ثواب میں لگا دیتے ہیں اور وارثوں میں تقسیم نہیں کرتے، یا وارثوں میں بعد میں تقسیم کرتے ہیں، تو یہ اگر وصیت مرحوم نے کی ہے تب تو ایک ثلث مال کی حد تک اس کی گنجائش ہوگی۔ وصیت نہیں کی ہے تو مرحوم کے مال کو ایصال ثواب میں لگانا ہرگز جائز نہیں ہے، اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔